کہیں گے ایران اور پاکستان کے درمیان ایک انٹینس ماحول پیدا ہو چکا ہے اور ایران نے بھی ایران کو پاکستان کا سفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا، جبکہ پاکستان نے بھی اپنا ایران سے سفیر واپس بلا لیا ہے۔ پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان سے بھی ایرانی سفیر کو جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی دوروں کو روکا جا رہا ہے۔ کیا ہے اور روابط کے اوپر نظر ثانی بھی کی جا رہی ہے، لیکن یقینی طور پہ جو ایران کی جانب سے جو اس پہ معافی اور شرمندگی کا اظہار ہے وہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ ایران کا انٹرنیشنل قانون کے مطابق تو یقیناً یہ صحیح قدم نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارا اعتماد ایران کے ساتھ بہت کم ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، بلا اشتعال فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے معصوم افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ حملہ چھپانے کے لیے جیش العدل کی جھوٹی سٹیٹمنٹس کا سہارا لیا گیا۔ اور اس اعتماد کی کمی کی وجہ سے اس کے جو آنے والے مضمرات ہیں وہ اس سے زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے اور ہم کسی دلدل کے طرف کہیں دھسنے نہ چلے جائیں۔ اور یہ جو ہم نے اپنا سفیر بلا لیا ہے اور یہاں سے ان کے سفیر کو ہم نے واپس کر رہے ہیں، یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلقات میں مزید بگاڑ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایران اگر اس کے پاس وہ اپنا یہی عذر شامل کرے، جیسے کہ آبویسلی انٹرنیشنل قانون کے مطابق کوئی بھی اگری نہیں کرے گا، تو آئندہ بھی اس قسم کا معاملہ جس طرح کے میزائل ہماری طرف داغ دیے، آئندہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو مجبوری کے طور پر کچھ اس سے جواب دینا ہوگا یا ہمیں مجبور نہ کر دیا جائے گا اس کا جواب دو، کیونکہ ایران کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ جو پڑے ہوئے ہیں ممالک کب سال سے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کا مقصد آسان ہو جائے گا اس چھوٹے واقعے کی وجہ سے۔ تو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں نظر رکھنی چاہیے، جسے کہا جائے 360 ڈگری ویژن کے ساتھ لے کے آگے چلنا چاہیے ہمارے فارن آفس کو بھی۔ ہمارے جو اس وقت لیڈران ہیں، عسکری لیڈران اور جو مدنی لیڈران، جو سیاسی لیڈران ہیں، ان کو بہت زیادہ پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا، یعنی کہ ہمیں ورٹیکل، ہاریزنٹل، دائیں بائیں، آبلیک، ہر تمام معاملات کو، تمام جو اس وقت خطے میں چیزیں ہو رہی ہیں رونما، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس وقت ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پی کر ان سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ معاملہ جو لڑکھڑا گیا ہے، یہ لڑکھڑاہٹ ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے اس کو کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بھی ظاہر ہے کہ اچھی سمت کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو واقعہ ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں پڑوسی ملک ہیں، 909 کلومیٹر بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ تجارتی ابھی معاملات جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوئے تھے، اور اس کے اندر یہ جارحیت جو ہے یہ ایران کی جانب سے ہوئی ہے، یہ پاکستان نے نہیں کی۔ اور جیش عدل جو ہے وہ تو ان کے اپنے ملک میں مختلف قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہے، اور اگر ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ انہوں نے واقعہ کیا جیش عدل کے اوپر اور راکٹ آ کے پاکستان میں گرے، تو میرے خیال میں یہ ایک باقاعدہ اس کو بہت ہی سختی سے لیا گیا، کیونکہ یہ تمام شواہد اور ثبوت کی بنیاد پہ سفیر ملک سے واپس بلا لینا اور اپنے ملک سے جو ہے وہ اس کو چلے جانے کا حکم دینا، میرا خیال ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہوں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ بات تو خود ایران تسلیم کر رہا ہے کہ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو بی ایل اے، بی ایل آر، بی ایل ایف اور بی ایس او جیسے بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں یونائٹڈ نیشن کی ٹیررسٹ لسٹ کے اوپر موجود، پاکستان کو بھی تحفظات ہیں۔ پاکستان کو معلوم ہے کہ ان کے کئی جو ٹھکانے ہیں وہ سیستان کے اندر موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے ہماری جو دو طرفہ تجارت ہے، خاص طور پہ ایل پی جی اور جو 105 میگا واٹ بجلی کا جو ہم نے ابھی تربت کے ساتھ اور پنجگور کے ساتھ جو لائن ایران سے لے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی میرے خیال میں یہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جو گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے وہ بھی ایک دفعہ امڑ کے سامنے آ سکتا ہے، لیکن دفتر خارجہ ایک میرے خیال میں اپنی حکمت عملی ہے۔ دوسری طرف افواج پاکستان جو ہے، اس میں کوئی مجھے ذرا ایک رتی برابر بھی جو ہے وہ شک نہیں ہے کہ ہماری فورسز بڑا بخوبی جواب دینے کا طریقہ جانتی ہیں، اور ہماری میسائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ابھی آپ نے حالیہ دیکھا
کہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ جو ہے، یعنی کہ سوئی کے اوپر بھی جو ہے وہ نشانہ ان کا جاتا ہے، ہم جواب دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم، میرا خیال ہے، ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست کا جو ہے وہ ثبوت دے رہے ہیں. پاکستان عالم اسلام کی واحد سپر پاور ہے، واحد نیوکلیئر پاور ہے، اور پاکستان کی فوج کو تو پوری دنیا جو ہے وہ مانتی ہے. اس کی جو پروفیشنلزم ہے، اس کا جو کردار ہے، اور اس میں جو بالکل عبداللہ گل صاحب، میں یہی آنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان فوج کا جو پروفیشنلزم ہے اس سے تو پوری دنیا واقف ہے. کیا بہتر نہیں ہوتا کہ ایران جو تھا اس کے جو تحفظات تھے وہ پاکستان کی افواج یا پاکستان کے خارجہ امور کے سامنے وہ پیش کرتا اور بتاتا کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ کوئی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں اور ان کے خلاف ایران کارروائی چاہتا ہے، تو پاکستان کی فوج خود کارروائی کرتی نہ کہ ایران کی فوج کو جو ہے وہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنی پڑتی؟ جی، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. دیکھیں نا، یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو بتاتے عموماً ایسی کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں نیبرنگ کنٹریز کے اندر، تو پھر آپ جو ہے وہ اطلاع کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ایک ایران کا جو دہشت گرد تھا اس کے حوالے سے ایک کارروائی تھی جس میں پاکستان نے اجازت دی تھی، اور مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ وہ ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ تھا. لیکن پاکستان کو یہ، لیکن اس سے ماضی میں بھی افسوسناک ایسے واقعات ہوتے رہے. 1988 کے اندر باقاعدہ جو پاسداران انقلاب کے لوگ تھے وہ وردی پہن کے باقاعدہ بلوچستان کے اندر آ گئے تھے، اور پاکستان نے اس بات کو جو ہے وہ معاف کیا تھا، اور وہ کسی کو چیز کرتے ہوئے، یعنی کہ اپنے کسی دشمن کو وہ چیز کرتے ہوئے پاکستان کے بلکہ کوئٹہ تک پہنچ گئے. لیکن کیا وہ اس طرز عمل پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، شرمندہ ہے، اور اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ دوبارہ نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یقینی طور پہ پاکستان اس کو اور آپشنز کو بھی کنسیڈر کرے. سید محمد علی صاحب، ایک بار پھر اگر ہم رخ کریں اس پریس بریفنگ کا، ممتاز زہرا بلوچ نے کی، انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جواب دینے کا ہم بھرپور حق رکھتے ہیں اور جو بھی ذمہ داری ہوگی وہ ایران پہ عائد ہوگی. بڑی اہم فیصلہ ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی جو ہے چونکہ ابتدائی سچویشن ہے، اس لیے ابھی پاکستان نے جو سفارتی سطح پہ تو اس کی مذمت بھی کی ہے اور کنڈیم بھی کیا ہے اور تعلقات کے اوپر نظر ثانی بھی کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. ابھی جو دونوں ممالک کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو جامع انداز میں دیکھا جائے گا اعلیٰ سطح پہ، اور اس کے مطابق پھر یہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کے پاس آپشنز تو ہیں، اور پاکستان اپنے سلامتی کے لیے اور اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ قانونی اعتبار سے ان پروووکڈ جو اگریشن ہے اس کے اگینسٹ عالمی قوانین پاکستان کو یہ حق دیتے ہیں کہ پاکستان جوابی کارروائی کر سکے. علی صاحب، ایسا نہیں تھا کہ پاکستان ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی سٹینڈ سٹل پہ تھے؟ تمام تر جو ڈپلومیٹک چینلز تھے وہ سارے فعال تھے، بڑا کارڈیل ریلیشن ہے ہمارا ایران کے ساتھ تاریخی طور پہ بھی، اور پریزنٹلی بھی کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی. اس سارے سچویشن کے بیچ میں ایران نے ایسا قدم جو اٹھایا ہے، آپ کو لگتا ہے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ تھا؟ جی بالکل ہے، یقینی طور پہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ جو طرز عمل ہے. اور لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ انہوں نے شام اور عراق پہ بھی حملے کیے ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی داخلی سطح پہ کئی مسائل جنم لے رہی ہیں اور ان پہ کافی دباؤ ہے، اور وہاں پہ کنفیوژن کی سچویشن ہے، جس کے نتیجے میں یہ انتہائی غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ جو حملہ پاکستان پہ کیا گیا ہے وہ سامنے آیا ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ اس عمل پہ انشور کرے گا کہ اس پہ نظر ثانی کرے، اس پہ ندامت کا اظہار کرے، اور پاکستان کے اندر جو سویلین معصوم بچیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کرے، اور یہ اعادہ کرے کہ اس قسم کا طرز عمل آئندہ کبھی نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے.